اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم ایک مختصر بیان پڑھ رہے تھے۔ آیت 82 تک 82 تک انہوں نے اپنی قوم پر ان کے عقائد کی غلطی واضح کرنے کی جو کوشش فرمائی اس کا بیان تھا۔ اب آیت 83 دیکھیے 83، تو اب اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر میرے لیے، حکمہ و الحقنی بالصالحین۔ حکمہ کیا ہے؟ علم و دانش، و الحقنی اور شامل فرما مجھے ملا دیجئے، مجھے ان کے ساتھ میرا انجام کر دیجئے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو تو بہترین انداز میں اپنے رب سے متعارف کروا دیا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کس طرح وہ بات کرتے ہیں، اپنی بات کر کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ رب کیسا رب ہے۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں والذی اطمع، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی، کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا، مجھے معاف کر دے گا، میری مغفرت فرما دے گا، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، روز جزا میں، قیامت کے دن۔ تو جو فکر وہ اپنی قوم کو دینا چاہ رہے تھے، وہ جو آپ کا جملہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ کیا ہے؟ اپنے قوم کو فکر دینا چاہ رہے ہیں آخرت کی، خود فکر کر رہے ہیں، خود اپنی خطاؤں کی فکر ہے، اور وہ فکر قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ جیسے وہ فکر اپنے اوپر غالب آ رہی ہو، جب وہ بتا رہے ہیں خود کو بھی فکر ہو رہی ہے، خود جیسے اس کا اثر خود بھی لے رہے ہیں جو بات لوگوں سے کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ فوراً ہی جیسے اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا، مجھے صالحین میں شامل فرما، یا یہ کہ صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ یہاں پہ انہوں نے جو دعا شروع کی، دعا میں انداز جو ان کا نظر آ رہا ہے، پہلے انہوں نے اپنے رب کی تعریف کی، اپنے رب سے تعلق کا اظہار کیا، جیسے غائب کے صیغے میں تھرڈ فارم میں کہہ رہے ہیں، اب رب کی بات ہو رہی ہے، میرا رب ایسا ہے، میرے رب سے میں امید رکھتا ہوں، اور اب اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، جیسے سیکنڈ فارم میں اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، جیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، خطاب کر رہے ہیں۔ دعا کا ایک بہترین انداز، بالکل وہی پیٹرن جو الدعا جو ہے سورہ فاتحہ، جو بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اس میں بھی بالکل یہی بات ہم دیکھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تھرڈ فارم میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور پھر اس کے بعد اس دعا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اس دعا کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی سمجھا کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت کی ہے، سب کچھ قربان کر کے اب سب سے بڑی خواہش جو ان کی زبان پر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، کہ حکم کے معنی اصل میں تو دانائی، سمجھ، کسی نے اس کا ترجمہ وزڈم سے بھی کیا ہے کہ جیسے سمجھداری ہونا، سمجھ آنا۔ اصل بات یہ کہ علم سے کیسے کام لیا جائے اس کی سمجھ ہو، اس کی تہ میں پہنچ سکے علم کی۔ سورہ احزاب میں امہات المومنین کو خطاب کر کے کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں، انہیں یاد رکھو، سمجھو۔ یعنی صرف علم ہی کام نہیں آتا، اس علم سے کام لینے کی حکمت بھی چاہیے۔ مثال لے لیں ہم عورتوں کے لیے خاص طور پہ سمجھ میں آتی، کھانے پکانے کا اگر کسی کو ذوق ہی نہ ہو تو کتنی ہی اچھی اسے ریسیپی مل جائے، ڈش کس طرح تیار ہو سکتی ہے نا اس کے مقابلے میں جیسے ایک پکانے کی جو سمجھ رکھنے والی خاتون ہے اس سے تیار ہوگی۔ اسی طرح سے ڈگریوں کی ڈگریاں انسان حاصل کر لے، کتابیں پڑھ لے، کتابیں پڑھنے میں زندگی بسر کر ڈالے، لیکن اسے اگر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہی نہ آئے
اس علم پہ عمل کرنے کی سمجھ ہی نہ آئے، اسے زندگی اس پہ بسر نہ کرنا آئے، تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بھی بہترین دعا سکھا دی۔ اپنے رب سے ہم وزڈم، علم، حکمت، دین کا صحیح فہم، جیسے بیسٹ ججمنٹ اور قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین توفیق نیکیوں کی۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن، اپنا گھر، خاندان سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے تو اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ، جیسے پچھلی آیات میں تھا کہ فَهُوَ يَهْدِينِ، وہ مجھے راہ دکھائے گا، وَهُوَ يُطْعِمُنِي، وہی مجھے کھلانے والا ہے، وَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یعنی یہ جو ساری ضرورتیں جس کے لیے دعائیں زبان پہ ایک انسان کی آ سکتی، اس کے بجائے اس سے زیادہ بڑی فکر، بڑی دلی خواہش ان کی زبان پہ جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی مجھے حکمت عطا فرمائے، اور یہ کہ مجھے صالحین سے ملا دے۔ اگرچہ دنیا کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا وہ بھی پسندیدہ ہی ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، دعا اس کے لیے بھی ہونی ہی چاہیے۔ جیسے حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ ایک جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ بھی ہے کہ توازن کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا جہاں حج کے احکامات آتے ہیں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں پہ کہا گیا۔ اور وَمِنْهُمْ، اور پھر ذکر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا، اور ان میں سے کوئی ہے جو مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ ہے، وہ اپنی کمائی کے مطابق وہ حصہ پائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس دعا میں دنیا ہی کی دعا پہلے سکھائی گئی، ربنا آتنا فی دنیا والی دعا بھی جو ہم سب کو یاد ہی ہے اور کرتے ہی رہتے ہیں، اسی کی ضرورتیں انسان کو ارجنٹ لگتی بھی ہیں، لیکن ایک مومن کو صرف دنیا ہی دنیا کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کی بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بعد میں آتی ہے جو سورہ بقرہ میں انہوں نے جو مکے میں کی، اس میں وہ اپنی آگے آنے والی ضروریت تک کے لیے بھی امن اور پھلوں کے رزق کی دعا کرتے ہیں، نئی دنیا کی بھی دعا وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ساری دنیا ان کے ہاتھ سے یہاں پہ نکل رہی ہے، خاندان، گھر، وطن، اس وقت انہیں سب سے بڑی فکر کیا لاحق ہے، الحقنی بالصالحین، والحقنی بالصالحین کہہ کے وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کا حشر صالحین کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ انجام ہو، ایک صالح سوسائٹی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ دو الفاظ پہ جیسے یہ مشتمل دعا الحقنی بالصالحین بھی بہت ہی جامع دعا ہے۔ ان دو الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا۔ صالحین کے ساتھ حشر ہونا کیا ہے؟ آخرت کی ساری کامیابیوں کا حصول، قیامت کی ہر سختی سے، دوزخ سے نجات۔ ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہو سکتی ہے اور ہونی ہی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے رب کی طرف ہی ایک مومن رجوع کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو سورہ یوسف میں آتی ہے وہ بھی اسی طرح سے، جب انہیں مصر میں اقتدار حاصل ہو گیا، والدین اور اہل خاندان بھی ان سے آ ملے، وہ اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا ان کی جو زبان پر آتی ہے وہ کیا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، توفنی مسلموں، میرا خاتمہ اسلام پر فرما، والحقنی بالصالحین، اور صالحین میں شامل فرما، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تو بالکل آخرت ہی کے لیے معلوم ہوتی نا، توفنی مسلموں کے بعد آ رہی ہے، اگرچہ دنیا کی بھی بات وہاں بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں دونوں ہی مفہوم شامل ہیں
کہ آپ تو سوچیں کیسی غیر صالح قوم سے تعلق رکھتے تھے جن کی اصلاح کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری کوششوں کے بعد صرف آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ السلام علیہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اب ہر پاکیزہ انسان کی طرح یہ تمنا بھی ان کی زبان پر آتی ہے کہ ایک بد اخلاق، فاسق اور فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے مجھے نجات عطا فرما، دنیا میں وہ جگہ مجھے عطا فرما جہاں میں ایک صالح معاشرہ بنا سکوں۔ ذرا سوچیں کسی ایک بد اخلاق فرد کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارنا پڑے، ایک سفر میں ساتھ کوئی بیٹھ جائے وہ تو کتنا وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں کسی بہترین دعا ہمیں بھی سکھا دی گئی کہ صالح لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہو، صالح لوگوں کے ساتھ ہی ہم رہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور ظاہر ہے ہم سب آخرت کے لیے بھی وہ تمنا رکھتے ہیں، آخرت میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے جن محبوب بندوں کا تذکرہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آخرت میں انہیں دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اسی کے لیے ہمیں وہ دعا بھی سکھا دی گئی جو دن میں ہم کئی بار کرتے ہیں اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صالح بندوں کا ساتھ عطا فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور آخرت میں بھی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ ہی ہمیں رکھے، صالحین کے ساتھ ملائے، جو بہترین انجام ان صالحین کا ہونے والا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں اور وہ انجام پانے والے ہوں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، آیت 84 کہا جا رہا ہے، دعا ہی چل رہی ہے۔ اب یہ ایک دعا تھی کہ حکمت عطا فرما، صالحین کے ساتھ ملا، اب ایک دوسری دعا وہ کرتے ہیں وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے لسانہ زبان کو، صدقن سچے نیک، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، یعنی آخرین جو میرے پیچھے آئیں گے، جو لسانہ صدقن کہنا کس طرح ہے کہ یعنی اچھے ناموں سے وہ ذکر کریں۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل تو جیسے اپنی دعوت کے پھیلنے، اس کے آگے چلتے رہنے کے لیے فرمائی کہ آنے والی نسلیں اس پر ایمان لائیں، آپ کی دعوت پر ایمان لائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائیں، اور پھر وہ اہل ایمان ہوں گے تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سچائی کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی دعا دوسرے الفاظ میں جو سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اب یہاں اسی بات کو کہ نیک اولاد ہو، نیک ازواج ہو، پیچھے اچھے ناموں سے یاد کریں، میں متقیوں کا امام ہوں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وجعل لی لسانہ صدق فی الآخرین، کہ صدق کے ساتھ آگے آنے والے مجھے صدق کے ساتھ یاد کریں، میں خود سچائی پر چلوں، لوگ اس سچائی کو یاد کریں، فالو کریں، میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں، وہ نیک عمل کروں جس کی میرے پیچھے آنے والے پیروی کریں، میری نسلیں بھی نیک ہوں جو نیکی کی قدر کریں، اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ وجعل لی لسانہ صدق فی الآخرین کہہ کر وہ یہ ساری دعا کر رہے ہیں، پیچھے آنے والوں کے لیے بھی دعا، اور یہ کہ خود اپنا بھی عمل ایسا بہترین ہو کہ دوسرے اس کو فالو کر سکیں، دوسرے اس پر چل سکیں۔ منافق کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایسے کاموں کی تعریف چاہتا ہے جو حقیقت میں اس نے کیے نہیں ہیں، بلکہ کام ہی اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں تعریف ہو۔ ایسی تعریف تو انسان کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتی، اسے خام خواہ تکبر میں مبتلا کرنے والی ہوگی، لوگ اسے وہ سمجھیں جو وہ ہے نہیں، اور خود بھی اسی دھوکے میں آ جائے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ منہ پر تعریف تو سچی بھی ہو تب بھی انسان کے لیے فتنہ ہی بن سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم منہ پر تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی پھینکو۔ اب منہ پر مٹی پھینکو جو بات آپ نے فرمائی، مطلب یہ کہ جیسے بالکل ڈس اپروو کر دو، اسے جیسے خاموش کروا دیا جائے، اس کی بات سنی نہ جائے، اتنے زیادہ تباہی کی باعث ہے۔ کوئی اگر منہ پہ اگر تعریف کرے، سچی بھی اگر ہو، لیکن کوئی منہ پہ جب تعریف کرے تو کیا ہو سکتا ہے نا، ایک تو تعریف کرنے والے
بھی کس لیے کر رہے ہیں. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا نا کوئی غلط مطلب ہی لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ والی حدیث حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں آنے والی. اور ایک حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تعریف کی تو آپ نے فرمایا افسوس تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی. آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی. اب بس تعریف آپ نے سنی کہ وہ کر رہا ہے، وہ سچی تعریف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کر رہا ہو، خلوص سے بھی کر رہا ہو، لیکن فتنہ ہی بن سکتی نا جب تعریف منہ پہ کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ منہ پہ مٹی کس طرح ڈالنا ہے، بالکل وہ بات یہاں پہ آپ نے سکھا دی. آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی اسے فتنے میں ڈال رہے ہو، اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی کی تعریف کرے اور ایسا کرنا ضروری ہو تو یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ باخبر ہے. کوئی انسان کسی انسان کو جان نہیں سکتا کون کیسا ہے. ہر ایک اپنے نفس کو خود جانتا ہے، اپنے گھر کے اندر کیسا ہے، اپنی تنہائیوں میں کیسا ہے. دوسروں کے سامنے تو سبھی بہت اچھے نظر آ سکتے ہیں. تعریف اس طرح سے ہو کہ میں ایسا خیال کرتا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کسی شخص کی تعریف اللہ کے مقابلے میں نہ کرے. وہ تو ظاہر ہے بہت ہی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تعریف کرے تو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیسا ہے. تعریف ہو تو اس طرح سے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی لیے مسنون دعا بھی ہے، کیونکہ فتنہ بنتی ہے نا اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھ لینا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، وہ بہت ہی بری چیز بھی ہو سکتی. اسی لیے ایک مسنون دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، کہ اے اللہ میری نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. وہ بات ناپسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھے ہوں، خود اچھا کام کریں گے تو لوگوں کی نظر میں اچھے ہوں گے. وہ بھی دعا آپ نے سکھائی کہ لوگوں کی نظر میں تو بڑے ہوں لیکن خود اپنے آپ کو انسان بڑا نہ سمجھ لے، کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اپنی نظر میں، اپنی آنکھ میں تو میں چھوٹا ہوں، میں اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھوں، اپنی تو غلطیوں پہ نظر ہو، اپنی کمزوریوں اپنی کوتاہیوں کو تو انسان جانتا ہو، بجائے اس کے کہ اپنی نیکیوں کو دیکھتا رہے، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھتا رہے. امام غزالی کا ایک قول معارف القرآن میں نقل کیا گیا کہ دنیا میں عزت اور مقام کی محبت 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. ان کا کہنا کیا ہے، یعنی دنیا میں عزت اور مقام کی اصل میں تو خواہش ہونی نہیں چاہیے. اگر دنیا کی عزت، دنیا میں کوئی مقام انسان چاہے تو اس کے لیے دوسری احادیث بھی ہیں. دنیا کی خواہش ہونا، دنیا میں عزت اور مقام کی خواہش ہونا انسان کے لیے بہت تباہی کا باعث ہو سکتا ہے. اس کے لیے صرف 3 شرطیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز اول یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو. یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، دوسرے چھوٹے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ لے. دوسرے کو کمتر سمجھنا تو بہت ہی بڑی تباہی کی چیز ہے نا. اور یہ چیز کیسی آسانی سے انسان کے اندر آ سکتی. کسی کی ایک غلطی معلوم ہو تو وہ تو بس کچھ ہے نہیں جیسے ہماری نظر میں، اس کو تو انسان بالکل نظروں سے گرا دے. یہ نہ ہو. ہر انسان کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ہر انسان کے اندر کیا خوبی ہے وہ بھی وہ جاننے والا ہے. یہ نہ ہو کہ دوسرے کو کمتر سمجھے. اپنے لیے عزت، اپنے لیے مقام، خود اچھا رہنے کی کوشش انسان کر لے، وہ تو پھر جائز ہے، بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو. یعنی اس لیے نہیں کہ دنیا میں بڑا بنے، آخرت کے فائدے کے لیے ہو، تاکہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں. یہ بالکل وہی بات ہے جو اس دعا میں سمجھ میں آ رہی ہے، جس مقصد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرا عمل ایسا ہو کہ لوگ اس کو فالو کریں، لوگ اس پہ چلیں، لوگ اس کی پیروی کریں، نیکیاں پھیلیں. اور اس وجہ سے بس کر سکتا ہے. اور دوسری بات امام غزالی کا قول ہم یاد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹی تعریف مقصود نہ ہو، کہ جو صفت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اس کی خواہش رکھے. یعنی نیکی اتنی کر نہ رہا ہو لیکن سمجھے کہ چاہے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ نیک ہے اور وہ اس کی تعریف کریں. یہ تو بالکل منافق کی صفت ہے نا، نفاق کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. اور تیسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے میں کوئی گناہ یا دین میں مداہنت، یعنی دین میں کمپرومائز نہ کرنا پڑے. ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کر کے دنیا کی عزت، دنیا میں اپنا مقام لوگوں میں بنانا چاہے، یہ نہ ہو. وہ یہ کہتے ہیں
تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اس بالکل سچی تعریف چاہتے ہیں، ایسی تعریف جو دوسروں کے لیے نمونہ بننے والی ہو، لوگوں کے لیے بہترین مثال ہو، قیامت تک یہ ثواب جاریت چلتا رہے۔ دعا جس خلوص سے کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ کس قدر مقبولیت کا درجہ بخشیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شاید اندازہ نہ ہو، سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ کہ کس طرح اسی دعا کی قبولیت کے وہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے انہیں عطا فرما دیا، نہ صرف ان کو، ان کے بیٹے، ان کے پوتے تک کو بھی ان کو سچی ناموری عطا کی۔ ان کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے اثرات آج بھی ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کو ماننے والے ان سے نسبت رکھتے ہیں، سارا سال اور خصوصاً حج کے موقع پر ان کے بنائے ہوئے گھر پر لوگوں کا ازدحام، ان کے اور ان کی اولاد، ان کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ السلام علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو دیکھ کر کیسی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسے شخص کو جنہیں ان کا اپنا باپ، ان کی قوم تنہا چھوڑ دیتی ہے، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی محبت کے لیے ساری محبتوں کی قربانی دینے کے صلے میں کس طرح انہیں دنیا والوں کی سچی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں تو محبت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سورہ مریم میں اہل ایمان سے بھی یہ وعدہ کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، یہی شرط ہے بس کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا وہاں پہ خوشخبری دی گئی، سیجعل لہم الرحمن ودا، ودا کہیں تو کیسے ہوتا ہے، ود سے بہت ہی محبت، ہم بنا دیں گے، لہم الرحمن بنا دے گا ان کے لیے الرحمن، الرحمن جو اتنی رحمتیں کرنے والا ہے، وہ ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا، انہیں محبتیں عطا فرما دے گا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جو نیک بندے ہوں، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اس طرح کی سچی محبت حاصل کر سکیں، صرف اس لیے کہ وہ خود اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں محبت عطا فرما سکتا ہے۔ دعا بھی ہے مسنون، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت چاہتے ہیں، وحب عمل یقربنی الیک، اور ایسے عمل کی محبت جو آپ کے قریب کرنے والا ہو، ایسے عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی محبت بھی انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، بہترین دعا ہے جو ہمیں انشاءاللہ یاد ہوگی ہی اور یاد رکھنی ہی چاہیے، کرتے رہنے کے لیے حکمت بھی چاہتے ہیں، ہم صالحین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ لسان صدق فی الآخرین، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم ہمارے پیچھے آنے والے، ہماری اولادیں، ہمارے پیروی کرنے والے انشاءاللہ بہترین ناموں سے ہمیں یاد کریں، نیک عمل جاری اور ساری رہے قیامت تک، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل چلتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک کتنے لوگوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اتنے انسان ان کی پیروی کرنے والے، انہیں اچھے نام سے یاد کرنے والے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو من ورثۃ جنت النعیم، وارث جنت کا، جنت کے ورثہ پانے والوں میں سے، جنت النعیم کے ورثہ پانے والوں میں، کہ اس کے ورثہ ہو تو جیسے وارث کی جمع، دنیا سے کسی جانے والے کے پیچھے مال مل جائے تو کس طرح جیسے وہ اس کا مالک بن جاتا نا، مال کا اپنا ہی مال ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا احسان اس پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ خود اپنا اس کا مال ہے۔ تو اس طرح میں ورثتی جنت نعیم کہ مجھے کر دے وارثوں میں سے، جنت نعیم کے وارثوں میں سے۔ جنت نعیم کہیں تو نعمتوں بھری جنت اس کے سمانے میں، کسی نے اس کو جنت کے بہت سے نام بھی لوگوں نے رکھے تو ایک جنت کا نام بھی قرار دیا۔ بہرحال اصل تو بات وہی کہ نعمتوں بھری ہے جنت، کیسی نعمتیں جن کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
اب یہاں سمجھ میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل فکریں کیا ہے نا. پہلی دعا ہی الحقنی بالصالحین تھی. جیسے ہوتا نا جس چیز کی زیادہ فکر ہو وہ بات طرح طرح سے زبان پر آتی ہے. جب تک سوچے انسان جنت میں داخل ہو نہیں جاتا اس کے لیے فکر مند ہی رہنے کی ضرورت ہے. یہاں بھی جنت مجھے عطا فرما نہیں بلکہ ان لوگوں میں شامل فرما جو جنت کے وارث ہیں. میں ورثتی جنتی نہیں، جنت کے وارثوں میں سے مجھے بنا دے، ان میں مجھے شامل فرما دے. پچھلی کلاس میں سمجھا تھا، ابھی بھی ہم یاد کر رہے تھے. انہیں دنیا کے لیے تو پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلانے پلانے شفا دینے والا ہے، دنیا گزارنے کے لیے صحیح راستہ بھی دکھانے والا ہے. جو تقدیر میں ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے. اور آخرت کے انجام کی اصل فکر ہے. دنیا تو مل ہی جاتی ہے، جیسے دنیا سے جب بھاگ رہا ہو اس کے بھی پیچھے دنیا خود ہی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے وہ دنیا ملنی ہی ملنی ہے. آخرت کے اصل کوشش کرنے کا تو امتحان یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی فکر اصل ہو، وہ یہاں ان کی فکر نظر آ رہی ہے کہ آخرت کے بہترین انجام کی انہیں فکر ہے. دنیا کے لیے تو یقینی ہے کہ وہ تو مل جائے گی جو اللہ چاہے گا. آخرت کی طلب ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہی رہنے کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک سچا مومن اس سے بے نیاز ہو نہیں سکتا کہ بس ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو ہیں، جنت تو مل ہی جائے گی. وہ بے نیازی، وہ بے فکری انسان کو نہ ہو. وہ جو اتنی نیکیاں اتنی قربانیاں کرنے والے ہیں انہیں بھی جب فکر رہتی ہے. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی دعا پڑھ رہے تھے، وہ انہیں بھی اتنی مشکلات سے گزر کر اتنے بہترین کردار کے حامل ہیں، لیکن پھر اصل انجام کی فکر ہے، آخرت کے بہترین انجام کی فکر ہے. وہی یہاں ان کی فکر نظر آ رہی ہے. عام انسانوں کو دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہاں نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور آج بس جسے وہ تو ہے تو جنت تو مل ہی جائے گی. اور دنیا کی طلب وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. وہ ذہن کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے نا. کون سی چیز زیادہ اہم ہے، کون سی چیز کی زیادہ فکر ہو، کس کے لیے اصل تڑپ ہو، کس کے لیے بے نیازی ہو، بجائے اس کے کہ آخرت کے انجام سے بے نیاز ہو، دنیا سے انسان بے نیاز ہو. وہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، وہ کرنے والا ہے، اور آخرت کی اصل فکر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور پھر دعا ان کی آگے چل رہی ہے. آیت نمبر 86 دیکھیے، وغفر، ہم سورہ شعراء پڑھ رہے ہیں، اور معاف کر دے لے ابھی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ کانا تھا، من الضالین، ضالین میں سے، گمراہوں میں سے وہ تھا. اب وہ یہاں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور باپ جو کہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ انہو کانا من الضالین، بے شک وہ تھا یا ہے ضالین میں سے، گمراہوں میں سے ہے. لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں اس کے لیے کا وعدہ جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا مغفرت کا. اس سورہ مریم میں آتا ہے کہ سلام علیکہ، جب ان کا باپ انہیں بہت ہی سختی سے جھڑک دیتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ میری نظروں سے، وہجرنی ملیہ، دور ہو مجھ سے. تو اس کے جواب میں وہ اس سے پہلے وہ بہترین طریقے سے دعوت پہنچا چکے تھے باپ کو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر. جس طرح سلام کر دینا چاہیے، سلامتی سے دور ہو جانا چاہیے، اس طرح سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، مغفرت دعا کروں گا اپنے رب سے، میرے رب سے، بے شک وہ ہے بہت مہربان، انہ کان بی حفیہ. اور اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعا فرمائی. یہاں پہ آتی ہے سورہ شعراء میں وغفر لے ابی، میرے رب باپ کو معاف کر دے. سورہ ابراہیم میں والدین کے لیے بھی ان کی دعا آتی ہے جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں نا، ربنا اغفر لی ولی والدی، آیت 41 میں، کہ اے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو. لیکن سورہ توبہ میں اس کی اور تفصیلات ہیں. وہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے استغفار جو کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بس وعدے کی بنا پہ تھا. اور جب انہیں روک دیا گیا، وما کان استغفار لابیہ الا موعدۃ وعدہا، جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور پھر جب ان کو روک دیا گیا
فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب اسے معلوم ہو گیا، جب وہ جان گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہو وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، فوراً ہی اس سے وہ بیزار ہو گئے۔ سورۃ توبہ کی آیت 114 ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس رویے کی تعریف کی گئی۔ سورۃ توبہ میں جہاں وہ بات آتی ہے اس پھر کہا جاتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بہت رقیق القلب، اواہ کہیں تو آہ بھرنے والا، بہت نرم دل، اور حلیم بہت بردبار تھا۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے، بالکل وہی کیفیت جو اس سورت کی تیسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پڑھ آئے ہیں۔ قوم اتنی مخالفت کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ کہا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے ان کے غم میں اپنی جان ہلاک کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیکھیں، ان کا باپ خود آگ میں ڈلوانے والوں میں شریک تھا، ان کی پرخلوص جو دعوت تھی اس کے جواب میں انہیں جھڑکتا اور دھمکاتا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور خلوص دیکھیں کہ آخرت میں بھی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مومن کا مثالی کردار کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ باپ کی محبت بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ باپ کی محبت ہی تھی نا دل میں ان کے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم جب آ جائے پھر اپنی محبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، فوراً رک جاتے ہیں۔ تبرأ من، جیسے سورۃ توبہ میں کہا گیا، فوراً بیزار ہو گئے اس سے، وہ عدو للہ ہے، وہ اس سے بیزار ہو گئے، دعا سے رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں ہی طریقوں میں آپ کے عمل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی برا ہمارے ساتھ کرنے والا ہو، ان کے برے عمل سے تو نفرت ہو، برے عمل کو برا سمجھیں، لیکن ان سے نہیں، جس سے برائی ہو رہی ہے وہ تو انسان ہی ہے، ان سے تو غلطی ہوتی ہی ہے۔ خصوصاً ماں باپ کا سوچیں، ان کے برے رویے کا بہانہ بنا کر ان کی حق تلفی کرنا، جیسے اپنا حق ہی نہ سمجھ لیں کہ وہ تو ہے ہی ایسے، ان کے ساتھ تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، یہ کیسے شیطان دھوکے دیتا ہے۔ یہ نہ ہو، سوچیں کون سا باپ اس سے زیادہ برا کر سکتا ہے کہ جیسا آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی محبت، اللہ کا حکم، ہر محبت، ہر چاہت پر غالب بھی ہو، اس کے آگے انسان جھک جائے، اللہ کے حکم کے لیے تو انہیں بھی چھوڑنے کو تیار ہو، ماں باپ تک کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو، ان کی بھی نافرمانی کے لیے بھی تیار ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کے رویے کی وجہ سے ان کا برا چاہیں۔ ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا ہی بلند مقام ہو، اللہ کے کیسے ہی برگزیدہ بندے ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے نافرمان اور سرکش بندوں کے حق میں دعا کر کے ان کو بخشوا سکیں، بلکہ ایسی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے سمجھا، آپ کو روک دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا نہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور بھی اسی طرح قرآن میں کئی جگہ آتا نا، حضرت نوح علیہ السلام تو اپنے بیٹے کا صرف وہ میرا گھر والوں میں سے تھا کہتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، نہیں اس کے لیے تو جیسے بات ہی نہ کرے۔ اب یہاں پہ سورۃ توبہ میں جو آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کے متعلق ابھی ہم نے یاد کی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کہا گیا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا بھی اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے پاس کیا مقام ہے، لیکن آپ کو بھی کہہ دیا گیا وَمَا كَانَ کہنا کیسا ہوتا ہے، آپ کو زیب ہی نہیں دیتا، وہ کام آپ کے کرنے کا ہی نہیں ہے، نبی کے لیے نہ مومنین کے لیے، أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی گئی اپنے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے بھی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ اپنے لوگوں میں سے ہوں، اپنے اقربا میں سے ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد جبکہ پتہ چل جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہے۔ یعنی اب اصحاب الجحیم کا پتہ کب چلے گا؟ موت آ جائے، اب ایمان لائے نہیں، جب تک زندہ ہے تب تک تو ان کے ایمان لانے کی دعا انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ پتہ ہی چل گیا اب تو وہ اصحاب الجحیم ہو گئے،
تو اس کے بعد دعا کی بھی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے استغفار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم میں سے ہر ایک کو، والمومنین، ہر مومن کو بھی منع کر دیا گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں اب باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد مغفرت کی، ولا تخزنی، اور نہ رسوا کیجیے. خزیون ہوتا نا رسوائی کے لیے، تخزنی آپ مجھے رسوا کریں. یوم دن یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن، یوم بعث میں. اب یہ دعا کیونکہ باپ کی مغفرت کی دعا کے فوراً بعد آتی ہے، تو مفسرین نے اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی جوڑا کہ وہ جیسے اس کو معاف کر دیں کہ آخرت میں اس سے تعلق میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بنے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دوری کی دعا ہو سکتی ہے کہ اس سے میں دور رہوں، میں اس کی وجہ سے رسوا نہ ہوں. اس کے علاوہ بھی یعنی صرف آیت سے تعلق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے تو ہر مومن ہی کی دعا ہونی ہی چاہیے. ہمارے ایسے اعمال جو ہمیں رسوا کرنے والے ہوں، وہاں اعمال نامے سے مٹ چکے ہوں، دوسروں کے سامنے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرنے والے اولو الالباب کی جو دعا آتی ہے، اس میں یہ دعا بھی شامل ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد، اور آپ بے شک وعدہ خلاف نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کے دن رسوا نہ کرے. کتنے ایسے اعمال ہو سکتے جو لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کیسی رسوائی ہو، اس سے بچنے کی دعا بھی ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ آخرت میں ہمیں رسوا نہ کیجئے جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور پھر آتا ہے، اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس ان کی دعا ختم ہو گئی. آگے 2 آیات ہیں، ان کو کسی نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا قول آگے آ رہا ہے، دعا تو ختم ہی ہو گئی ہے. کسی نے یہ سمجھا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد والی آیات تو صاف نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے. تو کہا جاتا، آیت 88 دیکھیے، یوما، اس دن، لا ینفع، نہ فائدہ دے گا، مالوں ولا بنون، مال اور نہ بیٹے. اب یہ 2 چیزیں کیسے ہیں جس پہ انسان سب سے زیادہ دنیا کے لیے بھروسہ کرتا ہے، دنیا کی خواہش بھی ہوتی ہے حد سے زیادہ، ان پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، دنیا کی کتنی بھلائیاں اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. بیٹوں کو تو کیسے انسان جیسے بے چین ہوتا ہے کہ اولادیں ہوں، وہ کام آئے، بڑھاپے میں کام آئے، دنیا میں عزت دینے کا باعث بنے، حفاظت کا باعث بنے، کیا کچھ ارمان ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں آنے والے، مال اور بیٹے. اس کی اگلی والی آیت کو بھی ساتھیوں سے دیکھ لیں، الا، مگر، من ات اللہ، مگر جو آیا اللہ کے پاس، بقلبی سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو آیا، جو پاک دل لے کر آیا، الا من اتا، یعنی مگر وہ جو قلب سلیم لے کر آیا. اس طرح سے کہنے میں کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ویسے اگر اس کا پچھلی آیت سے تعلق دیکھیں، جو ابھی انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اس کو معاف فرما، اس کے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اپنی رسوائی سے بچنے کی کرتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ بیٹے اور اولاد کام نہیں آنے والے. تو ذرا سوچیں، آزر کے پاس خود قلب سلیم نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہونہار بیٹے بھی اس کے کچھ کام نہ آ سکے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کے مقابلے میں سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم تھا، تو ان کی اولاد کس طرح انہیں ابھی تک ان کو ثواب جاریہ پہنچا رہی ہے. تو ایک تو یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہاں پہ کام اسی وقت آ سکتے ہیں جب کہ قلب سلیم انسان کے پاس ہو. مال اور اولاد، دنیا میں انسان سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، عزت و جاہ کا معیار، فخر و امتنان کا باعث، دنیا کی بڑی کامیابی، اور ہیں بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے. یہ نعمتیں تو اللہ نے دی ہوں، لیکن جو انسان اپنے دل کو شرک و نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک نہ رکھ سکے، وہ نہ ان نعمتوں کا صحیح شکر ادا کر سکتا ہے،
اور پھر ظاہر ہے وہ آخرت میں بھی اس کے لیے نافع ہو نہیں سکتی، آخرت میں فائدہ مند ہونے کی پھر کوئی سند اس کے پاس نہیں ہے، ہاں مگر جس کے پاس قلب سلیم ہو۔ اس آیت کو اسے دیکھیں دوبارہ، جو بلکہ ان دونوں آیات کو اور اس سے پچھلی آیت اور آگے کی آیت بھی دیکھیں تو جیسے آخرت کی رسوائی کی بات، پھر یہ کہ مال اور بنون کام نہیں آنے والے سوائے قلب سلیم کے، اور پھر آگے یہ کہ متقین کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی جیسے کہا جا رہا ہے، تو ان سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل کا سلیم ہونا، اپنے رب کے حضور سلامت دل کے ساتھ پہنچنا کتنا اہم ہے، اس کے بغیر کچھ کام نہیں بنے گا۔ پھر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قلب سلیم ہے کیا، قلب سلیم ہم کیسے حاصل کریں، ہم اپنے دل کی حفاظت کیسے کریں، اس کے لیے سلیم کے پھر معنی دیکھیں۔ سلیم کا جو لفظ ہے، جیسے کوئی اس بے روگ جیسے کہا گیا، کوئی بیماری اس میں نہ ہونا، ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ۔ ظاہری اور باطنی کہتے تو کس طرح؟ باطنی جو دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، اور جو ظاہری بھی بیماریاں، اپنی جیسے ذات میں درست ہو، بالکل صحیح کام کرنے والا ہو، اور اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو، یہ نہیں ہو کہ دوسروں کے حق مارنے والا ہو۔ سلیما کے ویسے معنی اگر عربی ڈکشنری میں دیکھیں، سیف اینڈ ساؤنڈ، انہارمڈ، فالٹ لیس، پیس کے بھی معنی ہوتے، اور سلیم کہیں تو پھر سیکیور، انڈیمیجڈ، کمپلیٹ، پرفیکٹ۔ سلیم القلب کے معنی لکھے ملیں گے عربی ڈکشنری میں، گلٹ لیس، سنسیئر۔ تو ان سب معنوں پہ غور کریں اور اس سے پھر دیکھیں کہ قلب سلیم یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو اللہ کے پاس اس طرح پہنچے کہ اس کا دل سلامت ہو، دل کو کرپٹ کرنے والی جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے بچا ہوا ہو۔ اور وہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ دنیا کی آلائشیں، دنیا کی آلائشیں کہیں تو دنیا کی محبت، اس کی لالچ جو اصل دل کو کرپٹ کرتی ہے، اس سے انسان اپنے دل کو بچائے رکھے۔ پھر غرور و تکبر ہے جو سب سے کتنی بری دل کی بیماری ہے۔ تکبر تو ہمیں پتہ ہے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے انسان بڑا سمجھ رہا ہو، جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، کیسی وہ اسکیری حدیث ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ نفاق اور شرک تو ہم سمجھتے ہیں دل کی بڑی بیماریاں، حرص، ہوس، اور بھی کئی ہو سکتی ہیں جیسے بخل، شح نفس، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنے دل کو سلامت رکھنا، وہ اصل سمجھ میں آ رہا ہے۔ حسد، خود غرضی، خود پسندی، اللہ تعالیٰ نے ویسے سوچیں انسان کو جیسے سورہ تین میں آتا نا، احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اپنے آس پاس، اپنے اوپر آپ کا تو خود کو سمجھ میں آنا مشکل ہوتا، اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کتنا بہترین پیدا کیا نظر آتا اکثر نا، بہترین شکل و صورت ہے، بہترین پاسچر ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ اور شعور سے نوازا ہے، کتنی خوبیاں انہیں عطا کی ہیں، بلکہ اپنی روح پھونک کر اپنی صفات کا پرتو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ وہ ساری اچھی صفات بھی انسان کے پاس ہیں، وہ آسن تقویم پہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کیسے انسان کی کمزوریاں اس پر غالب آ جاتی ہیں، ان چیزوں کی جب وہ حفاظت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین اسے صفات دی ہیں ان کو پروان نہیں چڑھاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسفل السافلین میں گر سکتا ہے۔ پھر قلب سلیم کیسا کرپٹ دل بن سکتا ہے، کیسا برا وہ دل بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایسے خوش قسمت لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں جو اپنے دل کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کی اصل میں حفاظت کر سکیں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ قلب سلیم کیسے حاصل کریں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہر معاملے میں جیسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، شکر گزاری جو ہے، شکر سے بھرا ہوا دل، سوچیں کیسا قلب سلیم ہو سکتا ہے۔ نگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچانا، پھر شیطانی وسوسوں سے، دنیا کی خواہشوں سے جو مسلسل دل پر حملے کرتی ہی رہتی ہیں، اسے بیمار کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ دنیا کی کشش، تو دنیا تو ہے ہی کس قدر وہ انسان کو
جیسے آلودہ کرنے والی نا دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے تو وہ کیسا آلودہ دل ہو جائے نا. اور دنیا کی کشش، پھر اپنوں کی بھی محبتیں، جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کسی مقصد سے عطا کی ہیں، اس سے بہترین کام بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح اپنے اندر ہی مشغول اگر کر لیں، ہمیں ہمارے رب سے اگر غافل کر دیں تو وہ قلب سلیم پھر اس طرح رہ نہیں سکتا. ہر جھوٹ، ہر نافرمانی، ہر گندگی سے بچا کر اپنے آپ کو بھی اپنے نفس کے شر سے ہم محفوظ رکھیں، اور آس پاس کے لوگوں اور اللہ کے بندوں کو بھی اس کے شر سے بچا کر رکھیں. تو وہ ہے اصل قلب سلیم. اللہ کی ساری مخلوق ہم سے امن میں ہو، خود ہم اس سے امن میں ہو اپنے نفس کے شر سے، اور دوسری مخلوق بھی اس سے امن میں ہو، تو سمجھیں کہ وہ قلب سلیم انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور وہ قلب سلیم جس کے پاس ہو پھر اسی کے کام آتے ہیں. مالوں و بنون بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. مال کا بہترین وہ استعمال کرے، اپنی جنت بنا لے، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے، اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں، وہ سب پھر کام آنے والے ہیں انشاءاللہ. اس پہ اصل فکر ہونا، دل کی حالت ہی کو تو ٹھیک کرنا ہے اصل. اور سلیم کا تو وہی تو اسلام جو لاتے ہیں، جھک جاتا ہے انسان اللہ کے آگے، جو جھک جانے والا ہے، ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے والا ہے، نیکی کو فوراً لپک کے لینے کی جو صلاحیت ہوتی وہ ہے قلب سلیم کے اندر. قلب سلیم جو لپک کے نیکی کو لے لیتا ہے، ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے، انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم ہمیں عطا فرمائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے، لیکن اب ٹائم بھی ہمارا پورا ہو ہی گیا ہے، تو ہم یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ بہت خوبصورت آیات ہیں جس میں بہت کچھ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، اگلی کلاس میں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.